ایران کو پرامن جوہری طاقت کے حصول کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ اور موقف ایک ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ اپنے بارڈرز پر دہشت گردی کے خلاف بھرپور اقدامات کا اعلان۔ کہا مفاہمتی یادداشتیں جلد معاہدوں کی شکل اختیار کریں گی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان $10 ارب کی تجارت کا ہدف مقرر ہے۔ شہباز شریف کی ایرانی فوج اور عوام کی بہادری کی تعریف۔ غزہ کے لیے بھرپور آواز اٹھانے پر ایران کے سپریم لیڈر اور صدر کو خراج تحسین پیش۔ کہا غزہ میں نومولود قتل ہو رہے ہیں۔ غزہ میں امن کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لانا ہوں گی۔ فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائی تو دنیا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر میں صورتحال غزہ سے مختلف نہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہے گا۔ کشمیر کی آزادی کے بغیر تحریک آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستانی حمایت پر اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے اتحاد امت پر زور دیا۔ کہا عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری کا اساس امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ پاکستان کے ساتھ روابط اور مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مذموم عزائم کا حصہ ہے۔ سلامتی کونسل سے اسرائیلی مظالم پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ ایران کی دعوت بھی دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفد کے ہمراہ ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ گلدستہ پیش۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیرسگالی کلمات کا تبادلہ۔ دونوں ملکوں کے صدور میں ملاقات۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مربوط سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور۔ آصف علی زرداری نے علاقائی معاملات پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ خطے میں تعاون کے لیے تہران کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ صدر زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت۔ مسعود پزشکیان نے جنگ کے دوران پاکستان کی قیادت اور عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی ملاقاتیں۔ پارلیمانی تعاون، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ سرمایہ کاروں کو بہترین ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ زرعی اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک ایران بزنس فورم سے خطاب۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان سے اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ اہمیت کا حامل ہے۔ مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ایران میں 13 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی ڈاکیومنٹس کا تبادلہ۔ آئی ٹی اور تجارت کے شعبوں میں معاہدے طے پا گئے۔ فضائی خدمات، ریلوے اور خوراک سمیت مختلف شعبوں میں بھی معاہدے۔ وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات۔ مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس جلد منعقد کرنے پر اتفاق۔ سرحدی تعاون کو وسعت دینے اور B2B روابط کے فروغ پر بھی اتفاق۔ زراعت، توانائی، لاجسٹک اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر مشاورت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے وفاقی وزراء کا تعارف کروایا۔ مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔
ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और ईरान के दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर तबादला ख़याल। ट्रेड, चावल, फलों और गोश्त की बरामद के लिए कोटे में इजाफा शामिल। सरहदी बाजारों की फाली और तिजारती रुकावटों को दूर करना भी शामिल। दोनों रहनुमाओं का हालिया पाक ईरान तिजारती मुज़ाकरात की पेशरफ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों फरीकैन का इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के फौरी खात्मे और मज़लूम अवाम को इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी, अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की तंबीह, कहते हैं 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए, बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। मालिक के मुताबिक बानी पीटीआई के केसेस का ट्रायल चाहते हैं, किसी किस्म के रियासती ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला केपी से भी मुतालबा करते हैं वो ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त ना दें। उमर अयूब की वज़ीर आला केपी से इस्तीफा मांगने की तरतीब। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं है, हर जिला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। हुकूमत बानी के बेटों से खौफजदा है, वो जब चाहेंगे पाकिस्तान आएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को सजा भोंडा मजाक है। 9 मई हमलों में मुलव्विस करार देने का कोई सबूत नहीं। बानी की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट की कोई हिदायत नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मरियम नवाज का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातों से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहरीला कचरा आवाम में मोहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह बन गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की 10 अगस्त तक हडियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरखा रोड। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बादामी बाग में बारिश के दौरान शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। गंजा सिंह वाला के करीब बीआरबी नहर में भतीजी को बचाते चाचा भी डूब गया। मुकामी अफराद ने 22 साला इशा की लाश निकाल ली। 40 साला इमरान ताहाल लापता। पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट। शहरियों को आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा। जनूबी पंजाब की अवाम पीपल्स पार्टी को सूबे में अक्सरियत दिलवाएं। पीपल्स पार्टी अलग सूबा ना बनाए तो जमात और सियासत छोड़ दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब के लोग महरूमियों का शिकार हैं। अलग सूबे के क़याम के अलावा महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता। पंजाब के वसाइल सिर्फ लाहौर में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेयर एमक्यूएम का होगा तो कराची के लिए K4 मंसूबा मिलेगा। गवर्नर सिंध ने K4 मंसूबा मुत्तहिदा मेयर से मशरूत कर दिया।
کہا اگر K4 چاہیے تو اگلا میئر MQM کا منتخب کرنا ہوگا۔ سب کہتے ہیں مائی کراچی، جب پیسہ خرچ کرنا ہو تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ ہر شخص اس شہر میں لفافہ ہی مانگ رہا ہے، شہر کو داراللفافہ کہا جانا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا کراچی کا مقدمہ لڑنے کی نہیں، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تاجر اور صنعت کار گیس، پانی، بجلی اور امن مانگ رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب حاصل کر لیے، 20 ارب ٹرانسفر بھی ہو چکے۔ مسلح افواج نے بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر جو جنگ لڑی اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا نے پاکستان کے موقف کو سراہا، مارکہ حق میں بھارت کو شکست کا جشن منائیں گے۔ 13 اگست کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں بہت بڑا کنسرٹ ہوگا۔ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ بلاول بھٹو کو آئندہ وزیر اعظم بنائیں گے، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی گفتگو۔ KP میں 55 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ KP میں اسکول کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، اسکول پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے تو پھر حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو۔